الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد و علی آلہ و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ و امتہ و علماء ملتہ و ملتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارکہ اقدس ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے وسیلہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ دے کولو ڈرو اور اللہ تعالیٰ دی طرف پہنچن دے واسطے وسیلہ تلاش کرو.
لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ تو ایمان لیان تو بعد متقی اور پرہیزگار بنن تو بعد کامیابی دا جو راز ہے وہ وسیلے دے وچ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کوئی ایسا وسیلہ پیش کیتا جائے کہ جس وسیلے دے نال ساڈا ایمان بھی قبول ہو جائے، ساڈا تقوی اور ساڈی پرہیزگاری بھی مقبول ہو جائے، اور جو حقیقی کامیابی ہے وہ بھی سانو نصیب ہو جائے۔ عمومی طور تے جو وسیلہ ہے وہ کس نو آکھیا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس دے نال کسی چیز دا قرب حاصل کیتا جائے اس نو وسیلہ آندے نے۔ کچھ لوگ نے کہ جو وسیلہ دا انکار کرتے ہیں کہ سانو وسیلے دی کوئی لوڑ نہیں، اسی اللہ تعالیٰ نو بغیر وسیلے تو ہی پا لیں گے، اور ساری کامیابی دا جو راز ہے وہ بغیر وسیلے تو ہی سانو حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان نو اس دنیا دے وچ بھیجیا ہے تو بغیر وسیلے تو نہیں بھیجیا۔ جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آخرت وچ کامیاب ہو جاواں گا بغیر وسیلے تو، وہ دنیا دے وچ بھی بغیر وسیلے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جندا دنیا وچ رہنا وسیلے تو بغیر ناممکن ہے، وہ آخرت وچ بغیر وسیلے تو کیویں کامیاب ہو جائے گا۔ مثال دے طور تے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو انسان دے بنان دا وسیلہ بنایا ہے۔ انسان اپنے آپ تو پیدا نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا کرن دا مرد اور عورت نو وسیلہ بنایا ہے، اور پھر اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے نکاح دا وسیلہ رکھیا ہے کہ اگر حلالی پیدا ہونا ہے تو پھر والدین دا نکاح ہونا بھی ضروری ہے۔ تو حلال اور حرام دا جو فرق ہے وہ نکاح وچ ہے، اور نکاح بھی ایک وسیلہ ہے۔ اور جس طرح کہ اسی سارے بولنے ہاں تو بولن دے واسطے اللہ تعالیٰ نے سانو زبان دا وسیلہ عطا کیتا ہے کہ کوئی بندہ بغیر زبان تو بول سکتا ہے۔ تو زبان کیا ہے؟ ایک بولن دا وسیلہ ہے۔ اکھ کیا ہے؟ ویکھن دا وسیلہ ہے۔ کان کی نے؟ سنن دا وسیلہ نے۔ ہاتھ کیا نے؟ پکڑن دا وسیلہ نے۔ پاؤں نے؟ چلن دا وسیلہ نے۔ تو انسان دے سارے جڑے اعضاء نے جسم دے، وہ سارے دے سارے ہی ایک وسیلہ نے، اور یہ سارے وسیلے بندہ اختیار کرتا پیا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں وسیلے دا منکر ہاں، میں وسیلے نو نہیں منتا، میں بغیر وسیلے تو ہی کامیاب ہو جاواں گا، تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کو بھی پکڑنے تاکہ استعمال کرنا چھوڑ دے، پیراں نو چلن دا وسیلہ نہ بنائے، اکھاں نو ویکھن دا وسیلہ نہ بنائے، نک نو سونگھن دا وسیلہ نہ بنائے، زبان نو بولن دا وسیلہ نہ بنائے، اکھاں نو ویکھن دا وسیلہ، کناں نو سنن دا وسیلہ نہ بنائے۔ یہ دنیا دے انسان دی جو خواہش ہے، طلب ہے، وہ رزق ہے، کاروبار ہے، مال ہے، تجارت ہے، وہ کھان دے واسطے کوئی وسیلہ نہ بنائے، نہ کاروبار کرے، نہ تجارت کرے، نہ لین دین کرے، نہ نوکری کرے، نہ محنت مزدوری کرے، وہاں بیٹھ جائے۔ تو کھان دے واسطے تو وسیلہ جائز ہے، اپنی ضرورتوں دے واسطے وسیلہ جائز ہے، اپنے اور جتنے بھی سارے دنیا دے اسباب نے انہاں دے اختیار کرن دے واسطے وسیلہ جائز ہے۔ جدوں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ دے کولو ڈرو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور وسیلہ تلاش کرو۔ جدوں اللہ نے حکم دیتا ہے تو پھر وسیلہ اختیار کرن دے وچ کیا حرج ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے دے نال کوئی شرط نہیں رکھی کہ تسا وسیلہ کس نو بنانا ہے، کہ نماز نو وسیلہ بنا لو، روزے نو وسیلہ بنا لو، زکوٰۃ نو وسیلہ بنا لو، صدقہ و خیرات نو وسیلہ بنا لو، نوافل نو وسیلہ بنا لو، اللہ تعالیٰ دے نبیاں نو وسیلہ بنا لو، اللہ تعالیٰ دے رسولاں نو وسیلہ بنا لو، اولیاء کرام صالحین نو وسیلہ بنا لو، اپنے والدین نو وسیلہ بنا لو۔
قرآن پاک دی تلاوت نو وسیلہ بنا لو، درود پاک نو وسیلہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں رکھی، تو جو لفظ وسیلہ ہے وہ مطلق علی الاطلاق ہے کہ یہ سب دے اوپر برابر آتا ہے، کہ یعنی کہ ہر وہ چیز جیڑی اللہ تعالیٰ دے قریب کرے، اللہ تعالیٰ دے قرب دا ذریعہ بن جائے، وہ وسیلہ ہے اور اس دا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ اب میں اس دے اوپر دونوں دلیلاں دیاں گا کہ کیا ہونی وسیلہ نکلا ہے یا کہ شروع تو ہی وسیلہ چلتا آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایویں تو نہیں کہہ دیتا کہ وسیلہ تلاش کر لو، آخر اللہ تعالیٰ نے وسیلے دی کوئی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے، اور قرآن و حدیث وچ وسیلے دے وسیلہ پان تے دلائل موجود نے، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ وسیلہ مقبول ہوتا ہے، اس تے دلائل بھی موجود نے۔ اس سے واسطے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والےو، اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ایمان لے آئے، مسلمان مومن بن گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ فرمایا ہن وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش کیوں کرنا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی دا راز وسیلے وچ ہے۔ ایمان لیان تو بعد بھی انسان کامیاب نہیں، متقی اور پرہیزگار بنن تو بعد بھی انسان کامیاب نہیں ہے، کیونکہ جے تو ایمان ملیا، ایمان چھینن دے واسطے، ایمان چھینن دے واسطے شیطان سب تو وڈا ساڈا دشمن ہما وقت تیار ہے، اپنی فوج لے کے، اپنے ہتھیار لے کے، اپنی تیاری کر کے کھڑا ہے، کہندا ہے میں دے کولو ایمان چھین لینا ہے۔ جدوں متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، شیطان کہندا ہے میں تیرے تو تیرا تقوی چھین لاں گا، تیری پرہیزگاری تیرے تو چھین لاں گا، تیریاں نمازاں ضائع کرا دیاں گا، تیریاں زکاتاں ضائع کرا دیاں گا، تیرے اعمال سارے ضائع کرا دیاں گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اب تیرے کول ہے مسلمانہ ایمان موجود ہے، تقوی موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے، اینو چھینن دے واسطے تیرا دشمن بھی موجود ہے، این دی حفاظت کرن دے واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ وسیلہ پا لے۔ جدو وسیلہ پا لے گا تیرا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، تیرا تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا، اور حقیقی کامیابی بھی پا لے گا۔ اس واسطے میاں صاحب نے اپنے انداز بیان فرمایا، فرماتے نے دودھ وجود تیرے وچ شیریں، دودھ وجود تیرے وچ شیریں، روغن دار سمانی، مرشد لاوے جاگ کرم تھی، تاج میں دودھ پانی۔ جیڑا بندہ وسیلے دا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو وسیلے دی اہمیت بیان فرمان دے واسطے ارشاد فرمایا انسان تینوں اپنے دے بڑا مان ہے، بڑا ناز کرنا ہے، بڑا غرور ہے، بڑا فخر ہے، تو کہنا ہے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میرا تقوی بڑا مضبوط ہے، میں نو شیطان ور غلا نہیں سکتا، میں شیطان دے جال چ آ نہیں سکتا۔ خالق کائنات نے فرمایا انسان جان لے تیرا باپ حضرت آدم علیہ السلام اللہ دا نبی ہے، او اللہ تعالیٰ دا نبی ہے جنہوں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہتھاں دے نال تخلیق فرمایا، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے جنت دے وچ رہن دے واسطے مسکن عطا فرمایا، شیطان نے انہاں نو بھی نہیں چھوڑیا، شیطان نے انہاں نو بھی ورغلا لیا، شیطان نے انہاں تے بھی اثر انداز ہو گیا۔
گیا اور جدو انہوں دے شیطان اثر انداز ہو گیا اللہ نے جدو انہوں دی توبہ قبول فرمائی ہے انہوں نے بھی اپنی توبہ قبول کران دے واسطے اللہ تعالیٰ نو راضی کرن دے واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ وسیلہ پایا سے فرمایا اگر تو اپنے باپ دا سچا بیٹا ہے اگر آدم علیہ السلام دا بیٹا ہے اپنے باپ نو مننا ہے میرے او رستہ چن جیڑا رستہ تیرے باپ آدم علیہ السلام نے چنیا سی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ علیہ نے جدو گندم دا دانا تناول فرما لیا شجر ممنوعہ دے قریب چلے گئے اللہ نے انہوں نے جنت دے وچوں نکال کے زمین تے نازل فرما دیتا جدو زمین تے اللہ نے انہوں نے اتاریا زمین تے آ کے ایک دوسرے تو جدا ہو گئے 360 سال تک ایک دوسرے تو جدا رہنے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کر دینے نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں معافی مگ دے رہنے اللہ تعالیٰ نو عرضہ کر دے رہنے مولا اسی ظلم کر بیٹھے ہیں ساڑھے گرو تیرے حکم دی خلاف ورزی ہو گئی ہے اگر تو ساڑھے تے رحم نہیں کرے گا اسی ناکام ہو جائیں گے گاٹا اٹھان والے دے وچوں ہو جائیں گے اللہ نے جب انہاں دی دعا نو قبول فرمایا خلق کائنات نے فرمایا پھر اسا آدم علیہ السلام نو ایسے کلمے سکھائے جنہ کلمیاں دے نال انہاں دعا کیتی اسی دعا نو قبول فرما لیا حضرت آدم علیہ السلام نے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی بالآخر اللہ فرماتا ہے کہ فتلقا آدم من ربہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے کولوں کلمے سکھے اللہ نے انہوں نے ایسے کلمات عطا فرمائے انہوں دے قلب اطہر تے جنہ دے نال انہوں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ جس وقت وسیلہ پایا اللہ نے انہوں دی توبہ قبول فرما لی اب وہ وسیلہ کی انہوں نے پایا ہے 3 دعاواں جڑیاں نے وہ مشہور نے کہ جڑیاں کہ 3 کلمات نے کچھ لوگ کہیں گے کہ جی آدم علیہ السلام تو ایک سن تو انہوں نے پھر 3 دعاواں ایک ٹائم کے میں مانگ لیاں تو خلق کائنات نے فرمایا ہے کہ کلمات قرآن پاک لفظ آیا کلمات کلمہ ایک لفظ رو کیا جاندہ ہے کلمہ نے دونوں کیا جاندہ ہے اور کلمات جمع دے واسطے آندہ ہے اس واسطے لفظ ہی دستا پیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جڑے کلمیاں دے نال دعا منگی سی نا وہ گھٹ تو گھٹ 3 سن زیادہ تو زیادہ ہو سکتے ہیں گھٹ نہیں ہو سکتے تو پہلی دعا کیڑی ہے کہ جو آدم علیہ السلام نے منگی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہم اغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ تین واسطہ ہے تیرے حبیب دا میں معاف فرما دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کہ تو میرے حبیب نو کیویں پہچانیا ہے تو عرض کی تھی کہ مولا جس وقت تو میرے وچ اپنی روح پائی سی اور میں اپنا سر اٹھایا سی اگ کھولی سی تیرے نام دے نال نام لکھیا آیا سی اور میں جان گیا سا کہ یہ نام عام نام نہیں ہے اور اس نام دا وسیلہ پایا ہے میں نے اس دے نال میری توبہ قبول فرما لے اب جو دوسری دعا آپ نے منگی ہے وہ ہے کہ اللہم اغفر لی بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کہ اے اللہ میں نو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور حسنین کریمین صدقہ معاف فرما دے کہ 5 تن پاک علیہ السلام دا وسیلہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش فرمایا اور جو تیسری دعا آپ نے منگی ہے وہ ہے کہ اللہم اغفر لی ہؤلاء الذین کہ اے اللہ کہ میں نو
معاف کر دے، میری توبہ قبول فرما لے انہاں پنجاں ہستیاں دے صدقے جنہ دا تیرے نزدیک بڑا بلند مقام ہے۔ وہ کیڑیاں پانچ ہستیاں نے؟ وہ ایک آقا علیہ السلام دی ذات ہے، دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے، اور تیسری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پانچویں مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے۔ تو اے دعاواں ملدیاں نے مختلف کتاباں میں کہ تینہ کلمات دے نال آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا منگی ہے، اور تینہ دعاواں میں انہوں نے وسیلہ پایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے میرے کو کلمات سکھے نے، خلق کائنات فرمایا کہ اللہ نے انہوں نے سکھائے نے۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ خود سکھانا پیا ہے کہ اے آدم علیہ السلام میری بارگاہ میں میرے پیاریاں دا وسیلہ پا، اور انہوں نے جدو وسیلہ پایا ہے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ وچ میرے پیارے دا وسیلہ پایا جائے تو میں دعا نو قبول کراں، تاکہ لوگاں نو پتہ چلے کہ اللہ دی نظر وچ انہاں دا مقام کیا ہے، انہاں دی عزت کیا ہے، انہاں دی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اے وہ آپ جو میرا حبیب ہے، میرے حبیب دی آل ہے، میرے حبیب دے غلام صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اولیاء کاملین نے، صالحین، اے عام نہیں نے، اے او نے کہ انہاں دے صدقے اللہ دوسریاں دیاں بھی دعاواں قبول فرما لیندا ہے۔ اور اگر کوئی یہ آکھے کہ تسی انہاں دا وسیلہ انہاں نے تو ادو پایا سی کہ جدو انہاں نے آنا سی، تو کسے دے آن تو پہلے بھی وسیلہ پایا جا سکتا ہے، اگر کوئی موجود ہوئے پھر بھی وسیلہ پایا جا سکتا ہے، اگر کوئی دنیا تو چلا جاوے پھر بھی ان کا وسیلہ پایا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کا وسیلہ پانا ہے وہ دنیا تے موجود ہوئے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا تے ظاہراً موجود ہوئے یا آ چکیا ہوئے یا جا چکیا ہوئے، کہ آقا علیہ السلام ابھی تک دنیا تے تشریف نہیں لائے۔ اللہ اپنے حبیب دے صدقے لوگاں دیاں دعاواں قبول فرما رہا ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید وچ بھی یہ الفاظ موجود نے، فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جڑے یہودی اور عیسائی نے ایک کافراں دے مقابلے وچ میرے حبیب دے صدقے میرے کو دعا منگتے سن، میں انہاں نوں فتح عطا کردا سا۔ جدو آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمایا، انہاں یہودیاں نے انکار کر دیتا، یہودیاں نے انکار کر دیتا، عیسائیاں نے انکار کر دیتا۔ انہاں نے پتہ سب سی، کتابوں میں سب لکھیا آیا سی، جانتے سن، پہچانتے سن، لیکن پھر بھی انکار کر دیتا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جان بوجھ کے میں کر رہے ہیں، اے نہیں کہ انہاں نوں پتہ نہیں، اے نہیں کہ جانتے نہیں۔ فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے میرے حبیب اے تینوں ایویں پہچان دے نے جویں کوئی اپنے بیٹے نو پہچاندا ہے۔ تسی اندازہ لگا لو، ہزاراں دا مجمع ہوئے، لکھ بندہ کھڑا ہوئے، کسے دا بیٹا اوندے وچ کھڑا ہوئے، باپ اپنے بیٹے نو کدے بھول نہیں سکتا، جہاں ویکھے گا فوراً پہچان لے گا۔ فرمایا میرے حبیب اے تیرے نال حسد کردے نے، انہاں نوں تواڈے نال بغض ہے، انہاں نوں اے وجہ ہے کہ ساڈے وچوں بنی اسرائیل وچوں اسلام نکل گیا، اسی ناکام ہو گئے، ساڈی عظمت گھٹ گئی، شان گھٹ گئی، ساڈے نظرانے بند ہو گئے۔ فرمایا نہیں کہ تینوں جان دے نہیں، اے نہیں کہ تینوں پہچان دے نہیں۔ فرمایا لوگ تائے او نے جڑے تانوں ایویں پہچان دے نے جویں کوئی اپنے سکیاں بیٹیاں نوں پہچاندا ہے۔ اور فرمایا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے او لوگ نے جڑے تیرے صدقے میرے کو دعاواں منگدے رہنے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جدوں میرا حبیب انہاں لوگاں دے کول ایسی کتاب لے کے آیا جیڑی سچی کتاب ہے، پہلیاں کتاباں دی تصدیق کرن والی ہے، اور میرا حبیب اوے جندے صدقے میرے کولوں پہلے دعاواں منگدے رہنے جدوں عیسائیاں نے پریشان ہونا یا یہودیاں نے پریشان ہونا، جدوں انہاں دی کوئی مشکل آ جانی، جدوں کوئی مصیبت آ جانی یا کسے کافر نے آ کے حملہ کر دینا، انہاں نے ویکھنا کامیابی دے کوئی آثار نہیں مل رہے، ناکامی ساڈا مقدر بن گئی ہے، انہاں نے کیا کرنا ہے اپنی کتاب نو کھولنا، کتاب کھول کے جس جگہ تے آقا علیہ السلام دا ذکر خیر موجود ہونا اس جگہ تو کھول کے آقا علیہ السلام دا ذکر خیر پڑھنا، جنوں اسی میلاد کہنے ہاں، جن دے نال کئیاں نوں بڑی عداوت ہے۔ آقا علیہ السلام دا میلاد تا پہلے بھی پڑھدے رہنے، انہاں نے کتاب کھولنی، کتاب کھول کے او ذکر خیر پڑھنا جڑا اللہ نے انہاں کتاباں وچ بیان فرمایا سے، او ذکر خیر کر کے او پڑھ کے سنا کے سن کے پھر سارے نے اکٹھے ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے، عرض کرنا اے اللہ اللہم انا نسألک، اے اللہ اسی تیرے کولوں سوال کرنے ہاں، اللہم انا نسألک الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کرنی مولا اسی تیری بارگاہ وچ تیرے اس نبی دا ذکر اوندا وسیلہ پانے ہاں، اوندا صدقہ پانے ہاں جندا تو اس جگہ تے ذکر کیتا ہی، اے اللہ جنوں تو سب تو آخر وچ بھیجنا ہے اوندا صدقہ سانو فتح عطا فرما دے، جدوں نہ دعا کرنی اللہ نے قبول کر لینی اور انہاں نوں فتح عطا کر دینی۔ اجے تو آقا علیہ السلام آئے ہی نہیں نے، اجے دنیا دے ظاہری طور تے آپ دی ولادت نہیں ہوئے، اجے آپ دی اللہ تعالیٰ نے پہلیاں کتابوں میں شانہ بیان فرمائیاں نے، اونا شانہ نو پڑھ کے اونا دا ذکر کر کے آن والے دے آمن دا وسیلہ پا کے او دعا پہ کر دینے، اللہ قبول پیا فرما دائے، لیکن اگر ہونو آگے نے اسی اونا دے امتیاں، اگر اسی اونا دا وسیلہ پائیے، اونا دے صدقے نال دعاواں منگیے، اللہ ساڑیاں دعاواں ضرور قبول فرمائے گا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان اے دعاواں منگدے بھی رہنے، آقا علیہ السلام دا وسیلہ پاندے بھی رہنے، اور اللہ نے آپ دے وسیلے دے نال دعاواں قبول بھی فرمائیاں نے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور مبارک ہے، قحط سالی آ گئی، بارشاں نازل نہیں ہوئیاں، بارش نہیں نازل ہوئی، پانی دا ذریعہ بارش ہے، بارش نہ آئی، سبزہ ختم ہو گیا، جانوراں واسطے پانی ختم ہو گیا، حالات ناساز ہو گئے، سارے پریشان ہو گئے نے، بارش نہیں آ رہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے صحابی رسول نے، مسلمان نے، اور پہلیاں کتاباں دے عالم سن، تمام کتاباں دے عالم، ساریاں کتاباں پڑھیاں ہوئیاں، سب دے جانن والے، اخیر وچ اسلام قبول کیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے نے، آپ کی عرض کر دینے یا امیر المومنین، میں پہلیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے جدو پہلیاں امتاں دے کوئی مصیبت آ جاندے سے، جدو انہاں دے کوئی پریشانی آ جاندے سے، وہ اپنے نبی دا وسیلہ پاندے سن، اگر نبی موجود نہیں ہوندا سے اس نبی دی جڑی آل ہوندے سے، انہاں دی جڑی اولاد ہوندی سے، انہاں دا وسیلہ پاندے سن، اللہ دعاواں قبول کر لیندا سے۔ میں تانوں مشورہ دینا وا، میں عرض کرنا وا، تسی وی ایویں دعا کرو، مینوں یقین ہے اللہ دعاواں قبول فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ دی گل منیا، آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام ظاہری طور تے ساڈے وچوں پردہ فرما گئے نے، ظاہری طور تے موجود نہیں نے۔ آقا علیہ السلام دے چچا
حضرت عباس ساڈے وچ موجود نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دا بڑا احترام کردے سن, انہاں نو اپنے باپ دے وانگ عزت دیندے سن. انہاں نو بلاؤ, آپا انہاں دا وسیلہ پانے ہاں, اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں. تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے نے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ایک کرسی عطا کیتی گئی, امیر المومنین دے نال آپ نو بٹھایا گیا. آپ کو تشریف فرما ہو گئے نے. صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے نے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ہاتھ بلند کیتے نے. سارے نے دعا دے واسطے ہاتھ اٹھائے نے, اور کی عرض کیتی ہے, عرض کرتے نے اللہم نتوسل الیکا بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, جدو تیرا حبیب ساڈے وچ موجود سے, اسی تیرے حبیب دا وسیلہ پاندے ساں, تو ساڈی دعاواں قبول کر لیندا سے, اور اج اسی وسیلہ پانے ہاں بے ام نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, اسی تیرے حبیب دے چاچے دا وسیلہ پا کے دعا کرنے ہاں, ساڈی دعا قبول فرما لے اور رحمت دی بارش نازل فرما دے. انی دعا آپ نے فرمائے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے الفاظ فرمائے, عرض کرتے نے مولا, تیرے حبیب دا تیرے نزدیک بڑا مقام سی, تیرا حبیب میرے نال بڑا پیار کردا سی, میرا بڑا احترام کردا سی, اور ساڈیاں دعاواں انہاں دے وسیلے نال تو دعاواں قبول کردا سے. اے اللہ, میں انہاں دا وسیلہ بھی پانا وا, میں آدھا بھی وسیلہ پانا وا, ساڈی دعا نو قبول فرما لے. اجے تک دعا مکمل نہیں ہوئے, اللہ نے آسمان کھول دیتا, بادل آ گئے نے, بارش کھل کے برسی ہے. جدوں بارش ویکھے, اللہ دی رحمت نو ویکھیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پکار کے فرمایا اینو وسیلہ کہندے نے, اینو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عزت اور شان کہندے نے, جڑی اللہ نے حضرت عباس نو عطا فرمائی ہے. جدوں آپ نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام نے سنیا. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو ریا نہیں گیا, سارے صحابہ کرام دوڑ دوڑ کے آ رہے نے, اور حضرت عباس دے ہتھاں نو بوسے دے رہے نے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہتھاں نو بوسے دے رہے نے, اور نالے دستے پہنے کہ اللہ نے اے شان اپنے حبیب دے چاچے نو عطا فرمائیے, انہاں دا وسیلہ پایا جائے, اللہ دعاواں قبول کردا ہے. اے خیال کرو, اگر حضور دا وسیلہ پایا جائے, اللہ کیویں دعاواں قبول نہیں فرمائے گا. اس واسطے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دینے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. عرض کر دینے مولا, تیرا جڑا ابر رحمت, تیریاں رحمتاں دا جڑا بادل ہے, جدوں وسدا ہے, اے ویکھ کے نہیں وسدا کہ جتھے میں بارش پا رہا ہاں ایتھے اچھی تھاں ہے, ایتھے نیوی تھاں ہے, ایتھے چنگی تھاں ہے, ایتھے ماڑی تھاں ہے, اے صاف ہے, اے پاک ہے یا نہ پاک ہے. فرمایا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اگر ایمان کامل ہوئے, یقین کامل ہوئے, اور وسیلہ حضور دا پایا جائے, اللہ کبھی دعا نو رد نہیں کردا.
آقا علیہ السلام نے صحابی رسول نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں تو نابینے نے محسوس کیتا کہ کاش مینوں بینائی مل جائے، میری آنکھاں روشن ہو جان۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گئے نے، عرض کردے نے حضور دعا کرو اللہ مینوں بینائی عطا کر دے وے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان اگر تو آکھے میں تیرے واسطے دعا کرنا وا اللہ تینوں اکھاں عطا کر دے گا، اگر تو آکھے میں دعا نہیں کرتا تو ایویں نہ بینا دنیا تو چلا جا اللہ تعالیٰ تینوں اندا بدلہ عطا کرے گا۔ کبھی ایسا بھی ہویا ہے آپ دی بارگاہ وچ کوئی آیا آپ نے فرمایا آنکھیں تا دعا کر دینا آنکھیں تا نہیں کرتا لیکن نہ کرنا بہتر ہے، آپ نے بھی ہمیں فرمایا کہ وہ دعا کرنا وا آنکھوں تا نہیں کرتا لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ عرض کر دینے سونیا اے مینوں یقین ہے ساڈی آخرت بڑی حسین ہے، اسی دوڑا کلمہ پڑھیا ہے سانو جنت پکی مل جانی ہے، تسی میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں اکھاں دے دے وے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا جا پھر وضو کر لے مسجد چلا جا، مسجد جا کے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھن تو بعد سجدے وچ سر لے جاویں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرے اللہم انی اسألوکا بنبیکا واتوجہ الیکا، عرض کری مولا میں تیرے کو دعا کرنا وا اور تیری بارگاہ وے تیرے حبیب دا وسیلہ پانا وا، اپنے حبیب دا وسیلہ قبول فرما لے اور میری اکھاں نوں بینائی عطا کر دے۔ سر سجدے رکھ گے اے دعا کرنی ہے اے اللہ تعالیٰ دے حبیب میں دوانوں وسیلہ پانا وا، تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ میری سفارش کر دیو اور اے اللہ تو آدھے حبیب دی سفارش میرے حق وچ قبول کر لے۔ یہ دعا حدیث پاک دیاں کتاباں وچ موجود ہے۔ آپ گئے نے جا کے وضو فرمایا 2 نفل پڑھے، نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ وچ سوال کرنا تیرے حبیب دے وسیلے دے نال، اور اتے سر سجدے رکھ کے بھی کلمات کہنے اے اللہ دے حبیب میں دوانوں اللہ دی بارگاہ وچ وسیلہ پایا ہے، تسی میرے حق وچ سفارش کر دیو اللہ میری دعا نو قبول کر لے گا۔ جدو آپ نے دعا منگی ہے دعا مکمل ہوئی ہے، آپ دی بارگاہ وچ جدو گئے نے اکھاں نہ بینیاں نے لیکن جدو واپس آئے نے اللہ نے بینائی عطا فرما دیتی ہے۔ انہوں ایمان کہندے نے، انہوں یقین کہندے نے، اور یہی وسیلہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اللہ تعالیٰ بھی کھانا چاہتا ہے کہ اگر میں چاہواں اپنے حبیب دے صدقے میں نبیاں نوں بھی بینا بنا دینا وا۔ اب اگر کوئی یہ آکھے اے ادوں سے جدو آقا علیہ السلام موجود سن، آقا علیہ السلام نے انہوں نے حکم دیتا سے، انہوں نے دعا منگی سی، انہوں دی قبول ہو گئے، اور کوئی نہیں مانگ سکتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے آپ لمبی زندگی عطا فرمائے، آقا علیہ السلام دا پاک دور بھی ویکھیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا زمانہ بھی پایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا زمانہ بھی پایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور ہے۔ آپ دی بارگاہ وچ ایک اور بندہ ہے جنوں بڑی حاجت ہے، بڑا طلبگار ہے، آندا ہے لیکن ٹائم نہیں ملدا، آندا ہے ملاقات دے واسطے لیکن وقت نہیں مل رہا۔ ایک دفعہ وہ بھی آیا، آپ ویسے ہی آ گئے نے، آپ نے پوچھا پریشان ہے، وجہ کیا ہی؟ عرض کرتے نے کافی دن ہو گئے نے روز آنا وا لیکن سنوائی نہیں ہو رہی، حاجت بھی بڑی ہے اور انہاں بغیر حل بھی نہیں ہونے۔ آپ نے فرمایا پھر آ میں تینوں دعا سکھاواں، آ میں تینوں دعا سکھاواں، او دعا جیڑی اللہ دے حبیب نے مینوں سکھائی سی۔
آپ نے وہی دعا انہاں نوں سکھائے مسجد گئے نے نفل پڑھے نے سر سجدے رکھیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ انہاں لفظاں دے نال دعا کیتی دعا کر کے واپس آئے نے جدو آپ دربار وچ آئے نے آپ نے دوروں ویکھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نو بلایا آپ نو بلا کے فرمایا اے اللہ دے بندیا تیرا کی مسئلہ ہے اپنی حاجت بیان کیتی انہاں نے اسی وقت انہاں دی حاجت نو پورا فرمایا اے ثابت ہویا جڑے الفاظ آقا علیہ السلام دی زبان وچوں نکل چکے نے انہاں واسطے نہیں سن سب دے واسطے سن اگر اسی اج بھی انہاں دا وسیلہ پاواں گے ساڈیاں دعاواں قبول ہون گیاں اور ایمان والےو اے تا دنیا ہے اے سان قبر وچ جانا ہے اوتھے بھی حضور نے ساڈے کم ہونا ہے جدوں حشر دا میدان ہونا ہے اودوں بھی اونا ہی ساڈے کم ہونا ہے جدوں ساڈے اعمال تلنے نے اودا بھی اونا ہی ساڈے کم ہونا ہے جدوں اساں پل صراط تو گزرنا ہے اودوں بھی اونا نہیں ساڈے کم ہونا ہے اور جدوں سانو پیاس نے پیاس دی شدت نے تڑپانا ہے حوض کوثر تے بھی اونا نے کم ہونا ہے اللہ تعالیٰ دے حبیب دی ذات او ذات ہے جڑے دنیا دے بھی ساڈے کم آن گے قبر وچ بھی ساڈے کم آن گے اور حشر نو بھی اونا دے صدقے ساڈی بات بننی ہے اس واسطے سلطان العارفین نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گانا بارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا تے لکھ ہزار درود نبی تے جس دائیں پسارا تے میں قربان اونا تھی باہو جنہ ملیا نبی پیارا دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.